اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. وعليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موضوعات آپ سماعت فرما رہے تھے۔ معراج یہ امت کے لیے بہت اسباق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی کا اظہار ہے۔ آپ کو جو بلندی عطا کی گئی، کائنات میں اتنی بلندی کسی کو عطا نہیں کی گئی، اور وہاں تک گئے جہاں تک مخلوق میں سے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، اور امت کی بھی اس کے اندر ایک عزت ہے اور شان ہے۔ اس امت کا نبی بلکہ تمام امتوں کا نبی، اس لحاظ سے کہ آپ نبی الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، بڑی عزت ہے، احترام ہے، اکرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا گیا، ان میں سے بعض چیزوں کو دکھلایا گیا۔ ہمیں تو امتی کو آپ کی بات پر 100% یقین ہے۔ جو آپ نے فرمایا ہماری سمجھ میں فی الحال آئے یا نہ آئے، لیکن وہ بات سچی ہے۔ آپ نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے دماغ میں ابھی کمزوری ہے جو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکے، تو وہ کمزوریاں نکل جاتی ہیں تو پھر بندے کو سمجھ آ ہی جاتی ہیں۔ تو جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور امت کو زیادہ تسلی دینے کے لیے کچھ چیزوں کو دکھلایا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، 4-5 جگہ راستے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جاتے ہوئے
آپ اتر کر نماز پڑھتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے، یہ بیت اللحم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، یہ طور سینا ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، یہ یثرب ہے جس کی طرف آپ اور آپ کی امت ہجرت کر کے آئے گی۔ یہ ساری چیزیں اسی سفر میں آپ کو دکھائی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے گناہوں سے روکا اور اس کے نقصانات بتائے، وہ جو آپ نے بتایا بالکل ٹھیک، لیکن آپ کو دکھلائے بھی گئے کہ دیکھو اس کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ نقصان آپ نے دیکھا۔ جاتے ہوئے ایک بڑھیا نظر آئی جو بالکل کمزور تھی، قریب المرگ تھی۔ وہاں سے جب گزرے تو اس نے اپنی طرف بلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بس کی طرح متوجہ نہ ہو۔ بعد میں بتایا یہ دنیا کی شکل آپ کو دکھائی گئی ہے، یہ دنیا جس کو حاصل کرنے میں ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، یہ بن ٹھن کے آتی ہے اور کسی کے پاس نہیں ٹھہرتی۔ ایک کے پاس آ گئی، اس سے دوسرے کے پاس چلی جائے گی، پھر تیسرے کے پاس چلی جائے گی، ایک کے پاس نہیں ٹھہرتی۔ یہ ایسی بیوی ہے، یہ ہر ایک کو خوش کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت دیکھیں تو یہ ایک جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کرتا، عورت بوڑھی ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اصل بتانا تھا یہ دنیا اپنی عمر ختم کر چکی ہے۔ جس طرح بندہ عورت ہو یا مرد اس حالت میں پہنچ جائے تو دیکھنے والے کہتے ہیں بس آج یا کل اس دنیا سے جائے گا۔ تو فرمایا یہ دنیا بنی تھی، چلتی آئی، اب یہ آخری عمر تک پہنچ چکی ہے۔ جس طرح وہ بوڑھی عورت بالکل کمزور آخری عمر تک پہنچی ہوتی ہے، اس کی بھی آخری عمر ہے۔ اس کے بعد کسی نبی نہیں آنا، کسی امت میں نہیں آنا، بس جو نبی آنے تھے وہ سب آ گئے، جو امتیں بننی تھی وہ بن گئی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ دنیا ہی نہیں رہے گی، ختم، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت میں جانا ہے۔ پھر ایک اور جگہ تشریف لے گئے تو سامنے ایک بوڑھا کمزور آدمی وہ نظر آیا، اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بعد میں بتایا کہ یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، جو گمراہ کرنے میں دن رات لگا ہوا ہے۔ اس کی شکل، اصلی شکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی۔ وہ تو دنیا میں شکلیں ہر قسم کی بدلتا ہے، وہ قیامت تک وہ اس طرح بوڑھا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کام کرنا ہے، یہ گمراہ کرنے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ مجھے، اس نے تو کہا تھا دوبارہ اٹھنے تک مجھے زندگی دے دی جائے، یعنی قیامت بھی قائم ہو جائے پھر بھی نہ مروں، جب دوبارہ لوگ اٹھیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے دی جائے۔ وہ چالاکی کرنے لگا، کیونکہ جب دوبارہ اٹھیں گے تو پھر تو کسی نے نہیں مرنا، ایک دفعہ مر کے اس کے بعد جب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے پھر مرنا کسی نے نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ چلو جب سارے دوبارہ اٹھ جائیں گے اب موت نہیں آئے گی، موت سے بچ جاؤں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم تک، الی یوم یبعثون تک نہیں آپ کو اجازت، وقت معلوم یعنی قیامت تک، جب یہ دنیا کا سلسلہ ختم ہونے لگے گا کہ تو بھی مر جائے گا، وہ بھی نہیں بچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے سوا اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ سب کائنات میں، دنیا میں، آسمانوں میں، زمین میں سب سے افضل انبیاء کی جماعت ہے۔ وہ یقین بات دیگر آ کر دنیا سے چلے گئے، اور افضل انبیاء کائنات میں سب سے نبیوں سے بھی افضل، وہ بھی دنیا میں آ کر واپس چلے گئے ہیں۔ باقی کس نے رہنا ہے؟ سب کو موت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے گا ابھی عمر میں، ابھی بچے ہیں، ابھی جوان ہیں، شادی کرنی ہے، بچے ہوں گے، فلانے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے جنازے بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، جوانوں کے جنازے بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، شادی ہو جانے کے بعد بیوی سے ملنے سے پہلے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ ایسے بھی آپ نے کئی واقعات سنے ہوں۔ جو ٹائم اور موت کا وقت ہے کسی کو پتہ نہیں، اس واسطے اس میں بھی حکمت ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں ٹائم کا پتہ ہو کہ اتنے سال ہم نے زندہ رہنا ہے تو اس حساب سے کریں گے۔ ہم تو چلو آخر میں توبہ کر لیں گے، مرنے سے پہلے 2-4 دن یا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے توبہ کر لیں تو کام میں نے توبہ بول جائے۔ ابھی میں شروع کسی کو کوئی ٹائم اچھا بلا آدمی سوتا ہے، سویرے اس کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے، اور بندو خود گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بعد میں کہتے ہیں جی اب ڈاکٹر نے کہا یا اٹیک ہو گیا یا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ کبھی کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا کی شکل بھی دکھائی۔ ایک بزرگ نے دیکھا ایک کتیا ہے، وہ اس کا ماتھے پہ کالا داغ ہے اور دم اس کا کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ پوچھا تو کیا ہے؟ دنیا کی شکل دکھائی۔ اچھا تیرا دم کیوں ٹوٹ گیا ہے اور ماتھے پہ سیاہی کیوں ہے، دھبے کیوں ہیں؟ اس نے کہا دنیا دار میرے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگ بھاگ کے میرے دم کو پکڑتے ہیں، وہ دم ٹوٹ جاتا ہے، میں آگے نکل جاتی ہوں، ان کی ہاتھ میں نہیں آتی۔ اور نیکوں کے جو مجھے نہیں چاہتے، میں ان کے پاؤں میں پڑتی ہوں، وہ ہاتھ مارتے ہیں، یوں پیچھے میں جا گرتی ہوں، اور وہ ہاتھ مارنے کی وجہ سے یہ داغ پڑ گئے۔ تو ایک جو خواب میں دیکھا نا کسی نے، کوئی خواب کی کوئی باتیں عبرت کے لیے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ قصہ کہانیاں سناتے ہیں، تو اسی سے تو سمجھ آتی ہے بات۔ اس سے کہانیاں قرآن نے نہیں بیان کی، اور کس نے بیان کی؟ واقعات بیان کیے ہیں۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں، مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو بہرحال آپ نے دنیا کی اصلی شکل بھی دیکھی، شیطان کی اصلی شکل بھی دیکھی۔ کچھ لوگ بناتے ہیں شیطان کی شکل، وہ تو اپنے ذہن کے انداز میں یوں گندی گندی کر کے شکلیں بناتے ہیں، اس نے دیکھی نہیں ہوتی وہ ہے، کیونکہ ہے وہ ہمارا دشمن گندا، تو اس واسطے وہ اپنی طرف سے گندی شکل کر کے اس کی بناتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ شیطان ہے، تو وہ اصل شکل وہ اس کی نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ ہر شکل بدل سکتا ہے، عورت بھی بن سکتا ہے، مرد بھی بن سکتا ہے، جانور بھی بن سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے، بلکہ سارے جن جنوں میں سے ہے نا، جن اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ سانپ بھی کبھی جن سانپ بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے۔
فرشتے بھی اپنی شکل بدل سکتے، انسان نہیں بدل سکتا۔ فرشتے اور جن یہ دونوں اپنی اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس کبھی تو آتے، نظر ہی کسی کو نہ آتے، کبھی انسان کی شکل میں آتے اور انسانوں کی طرح سامنے سب کے باتیں کر کے نبی علیہ السلام سے باتیں کرتے، پیغام پہنچاتے۔ بعد میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے، کئی حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر یہ بات یوں کی، یہ سوال کیے اور نبی علیہ السلام نے جواب دیا اور صحابہ کرام نے سن کر تعلیم حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی ہے راستے میں، اس نے ایک گٹھڑی لکڑیوں کی بنا رکھی ہے، اس کو اٹھانے لگتا ہے اتنی بھاری اٹھتی نہیں، پھر اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور لکڑیاں آ جاتی ہیں، وہ ڈال دیتا ہے اسے، پھر اٹھانے لگتا ہے نہیں اٹھتی، پھر چلا جاتا ہے اور لکڑیاں لے آتا ہے، اس کو بڑا کرتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول اور بندوں کے بڑے حقوق ہیں، فرضوں کا تارک ہے، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتا اور بجائے ان کے ادا کرنے کے اور نافرمانی کرتا جاتا ہے۔ نماز پہلے نہیں پڑھی تو ہوتا یہ ہے کہ قضا کر لے، وہ پہلی نہیں پڑھی، پھر اب دوسری نماز کا ٹائم آگے وہ بھی نہیں پڑھ رہا، پھر تیسری نماز کا ٹائم آگے وہ بھی نہیں پڑھ رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی نماز قضا ہو گئی ہے، انسان ہے کسی وجہ سے ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں حکم یہ ہے کہ اٹھ کے وہ نماز قضا کریں اگر ٹائم ختم ہو گیا، اللہ یہ کہ وقت مکروہ وقت اگر ہے تھوڑا سا ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت، دوپہر کو 3 دفعہ 3 وقت، ان کو چھوڑ کر باقی جس وقت بھی آپ کو نماز یاد آ جائے، بھول جاتی ہے بعض دفعہ، نماز کسی کام میں لگا ہے یا پتہ نہیں چلا ٹائم نکل گیا، تو جو ہی پتہ چلا سارے کام چھوڑ کے اس نماز کو ادا کرے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے دل میں جو احساس اور پریشانی ہوگی اس کا ثواب الگ ملے گا۔ تو یہ دکھایا ہمارے اوپر، اب ہم اپنا مطالعہ کریں، ہمارے اوپر بیوی کے کتنے حقوق رہتے ہیں، بچوں کے کتنے رہتے ہیں، ہمسایوں کے کتنے رہتے ہیں، استاد کے کتنے رہتے ہیں، اللہ کے کتنے حقوق اور فرائض میں ادا کر رہا ہوں، کتنی نمازیں پڑھتا ہوں روزانہ، ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، ورنہ ہم اور گٹھڑی کو بڑھاتے جائیں گے، اٹھ نہیں سکے گی، تو کون اٹھائے گا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود اٹھانا پڑے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، فرمایا اگر کسی کو بلائے بھی کہ یہ بوجھ اٹھوا لو، ویسے ایک بوجھ آدمی سر پہ آ جائے تو اٹھا کے چلا جا سکتا ہے، نیچے سے نہیں اٹھا کے سر کی طرف تو کوئی اٹھوا لے، چلو کندھے تک چلا گیا، سر تک چلا گیا، لے جائے، فرمایا اٹھوانے کو بھی کوئی نہیں آئے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو وہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اٹھوانا تو درکنار، وہ بھاگے گا اس سے دور ہوگا، اس کے قریب ہی نہیں آئے گا، پھنسا ہوا ہے تو وہ پھنسا ہوا ہے، نہیں پھنسا ہوا۔ یہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بیٹا بھاگے گا،
دور، ادھر تو پناہ لیتے ہیں بھائی کی، بیٹے کی، باپ کی، ماں کی، قبیلے کی، رشتہ داروں کی، کہ اپنے آگے میری مدد کرے گی، میدان معاشر میں الٹ ہو جائے گا، وہ بھاگیں گے، کیوں کہ اس کے میں نے حق ادا کرنا ہے، کوئی لوگوں مجھ سے مانگ نہ لے، اس واسطے بھاگیں گے۔ اور وہ کیا کرے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ کرے گا کہ میری جگہ میرے بیٹے کو لے جاؤ، جب پھانک دو جہنم میں، میری بیوی کو لے جاؤ، میری ماں کو لے جاؤ، اور یہاں تک کہ دنیا کے سارے لوگوں کو لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ ایسا ہوگا۔ اس واسطے ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، اور سرخرو ہو کے جائیں۔ وہ شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔